بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے تحریر کی تزیین، ترتیب و تدوین اور تصحیح۔ تو لکھنے کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے پروف ریڈنگ اور تصحیح۔ جو پروف ریڈنگ کرتے ہیں انہیں اصطلاح میں پروف ریڈر کہا جاتا ہے یا مصحح کہا جاتا ہے، اور یہ تمام ناشران، اخبارات، چینل، کتب خانوں، مکتبوں، ناشروں، چھاپہ خانوں، پرنٹنگ پریسوں کے اپنے اپنے پروف ریڈر ہوتے ہیں۔ اس کا شعبہ لازمی طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی تحریر، کوئی بھی خبر، کوئی بھی کتاب، کچھ بھی پروف ریڈنگ کے بغیر شائع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، کیونکہ غلطیاں نہ نکالی جائیں تو بعض اوقات خبر، بات یا عبارت کا مفہوم کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسی فاش غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دو مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں، جو ہمارے کالم نگار ہیں، مشہور صحافی ہیں۔ انہوں نے کالم لکھا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور حکومت میں صحافیوں کو لال قلعے کی کوٹھڑیوں میں کوڑے مارے جاتے تھے۔ اگلے دن جب اخبار میں چھپ کے آیا تو ایک بڑی انتہائی فاش غلطی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اخبار اور کالم نگار کی ساکھ کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ اور ایک اور مثال ہے، ایک مرتبہ اعجاز الحق نے بیان دیا کہ قبائلی عوام محب وطن ہے، تو اس کو اخبار نے غلطی سے چھاپ دیا قبائلی غلام محب وطن ہے، تو وہ بڑا اس پہ اوپر ایشو بنا۔ اور ایک شخص نے اپنے سفر حرمین شریفین کے واپسی پہ عمرے کی روداد لکھی۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے، جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو ہم حرم میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ جب چھپ کے آیا تو وہ لکھا ہوا تھا، جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو ہم جرم میں داخل ہو رہے تھے۔ تو بقول شاعر کے ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا۔ تو اس طرح املا کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں کاتبوں اور کمپوزروں سے اور لکھنے والوں سے بھول کے ہوتی ہیں۔ آج کل موبائل اور کمپیوٹر کا دور ہے، تو بندہ تیزی سے جب ٹائپنگ کرتا ہے تو یہ غلطی سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح یعنی بعض اوقات ایک لفظ کی جگہ دوسرا ملتا جلتا لفظ لکھا جاتا ہے، کوئی نقطہ اوپر نیچے لگ جاتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے، ایک دو سطریں رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے پروف ریڈنگ کا شعبہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا۔ پروف ریڈر بننے کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف یہاں پہ میں 3 سٹیپ ذکر کروں گا پروف ریڈنگ کے متعلق، کہ ایک طرح کی یہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے کہ اس کو اصل مسودے کے ساتھ موازنہ کیا جائے، املا کی غلطیاں درست کی جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی تحریر لکھی، آپ نے کوئی غزل کہی، اب آپ اس کی املا کی کوئی غلطی، کوئی اوپر نیچے کوئی لفظ عدل بدل ہو گیا تو آپ اس کو درست کریں، یا کسی اور کی کوئی تحریر ہے، کسی اور کا کوئی مضمون ہے آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں، غلطیاں درست کریں، تو آپ نے وہ اس کی املا کی غلطیاں درست کر دیں، تو یہ ہوگا کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے پروف ریڈنگ کا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ کے ساتھ ساتھ تحریر کی اصلاح و ترمیم بھی کی جائے، یعنی ایک نامناسب لفظ کی جگہ دوسرا موزوں ترین لفظ لکھا جائے، ایک لکھے ہوئے جملے سے زیادہ عمدہ جملہ لکھا جائے، ایک لکھے ہوئے مصرعے کی جگہ اور شعر کی جگہ اس سے اچھا شعر لکھا جائے جو سیاق و سباق اور حال کے مطابق ہو۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تحریر کی پروف ریڈنگ، اصلاح و ترمیم کے ساتھ ساتھ ہم تصحیح و تزیین بھی کریں۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، تو اس میں جو اردو استعمال ہوئی ہے وہ آج کے دور میں کوئی نہیں سمجھتا، اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ، تشبیہات، محاورات تھے،
تو آج جو ہے وہ اینگلو اردو بولنے کا رواج ہے، یعنی ایسی اردو جس میں انگریزی کے الفاظ بکثرت ہوتے ہیں، اصطلاحات بدل چکی ہیں۔ تو ہم کوئی پرانی کتاب اٹھائیں جیسے ابوالکلام آزاد صاحب کے الہلال اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی بہشتی زیور، اس کی بہت دفعہ متعدد بار تصحیح و تزیین ہو چکی ہے۔ یعنی یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ ایک بالکل جو ہے جملہ وہ ہٹا کے، مشکل الفاظ، محاورات ایون کے ہٹا کے، اور اس جدید دور کے محاورات اور جدید الفاظ اور جدید ترکیبات میں بات کی جائے جو موجودہ دور میں الفاظ ہیں۔ یہ تیسرے درجے کی پروف ریڈنگ ہے۔ میں یہاں پہ ایک غلطی نوٹ کرتا چلا، جو کل پرسوں بھی شاید گروپ میں کسی سے بڑی بات چیت ہوئی تھی، کہ ہم لوگ اس دور میں تقریباً جو لکھاری زیادہ تر موبائلوں پہ لکھ رہے ہیں، یعنی ہر بندہ موبائل پہ ٹائپ کرتا ہے، چاہے وہ تحریر لکھتا ہے، چاہے وہ کوئی کالم، افسانہ، مضمون، شاعری، نثر، نظم، کچھ بھی لکھ رہا ہے موبائل میں ٹائپ کرتا ہے۔ اور ان میں سے آج کل کے جو ادیب ہوں، موبائل والے ادیب ہوں، 90% لوگ ایسے ہیں جو نظر ثانی کا انہیں خیال تک نہیں آتا، ادھر سے لکھا ادھر پوسٹ کر دیا۔ کچھ تو وہ ہیں ایون کہ جو فیس بک کے اوپر جا کے پوسٹ کرنے کی جہاں پہ جگہ ہوتی ہے وہیں پہ کچھ ٹائپ کیا، کچھ لکھا، کچھ کہانی لکھی، کچھ مضمون لکھا، کچھ شعر کہا، وہیں سے پوسٹ کر دیا۔ نظر ثانی کا تو انہیں دور دور تک علم بھی نہیں ہے، یعنی اس طرف ان کا خیال ہی نہیں جاتا۔ کچھ ہیں جن کا تحریر لکھ کے اپنے صرف پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں یہ خیال نہیں جاتا کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، بس وہ پڑھتے ہیں کہ بس کوئی کوما یا کوئی ختمہ آگے پیچھے نہ ہو گیا ہو، بس یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو لکھتے ہیں اور لکھ کے پھر اسے پڑھتے ہیں، 2 دن بعد پڑھتے ہیں، 4 دن بعد پڑھتے ہیں، ہفتے بعد پڑھتے ہیں ایون۔ پھر وہ جو دوران ہفتہ ان کے کافی خیالات، نالج امپروومنٹ ہو چکی ہوتی ہے، کافی خیالات بدل چکے ہوتے ہیں، کافی اچھے الفاظ ان الفاظ کی جگہ لے چکے ہوتے ہیں، تو وہ ہفتے بعد جو لکھتے ہیں وہ اس سے کافی زیادہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل طریقہ ہے کہ آپ آج کوئی تخلیق کریں، کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی مضمون، تو آج ہی اسے پبلش کرنے کا نہ سوچیں، بلکہ اسے کوئی ہفتہ 10 دن دیں۔ اس ہفتہ 10 دن کے دوران آپ اسے روز پڑھیں، دوسرے دن پڑھیں، تیسرے دن پڑھیں اور ہمیشہ بہتری کی نیت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ باقی اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پروف ریڈنگ میں، تو موٹی موٹی تو 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ زیادہ تر ان میں جو ہے رموز و اوقاف کی غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح کوما ہے، ڈیش ہے، سوالیہ استفہامیہ علامت ہے، یا علامت تأثر ہے استجابیہ، یا تفصیلیہ ہے، یا واو وین ہے یعنی علامت اقتباس ہے، کوسین ہے یا نقطے ہیں، ان کا غلط استعمال، یا بریکٹ ہے۔ تو یا اس میں یہ ہے کہ ایک یہ بھی پروف ریڈنگ ہی ہے کہ نئے لکھاری جو ہیں وہ ایک دفعہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور تب ختم کرتے ہیں جب بات ختم ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیراگرافنگ کا اصول ہے، یہ بھی پروف ریڈنگ میں آتا ہے کہ آپ جہاں پہ ایک بات شروع کریں، ایک بات ختم ہو، وہاں پہ پیرا ختم، اگلا پیرا شروع، پیراگراف بنانے ہیں مضمون میں۔ عنوانات نہیں دینے، عنوانات سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اب شائع کروانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو پیراگرافنگ کا اصول آپ لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں۔ پیراگرافنگ ضروری ہے، ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے ربط دینا بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں بات ہوئی کہ تاہم، لیکن، اگرچہ، اس جیسے الفاظ سے آپ ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے مربوط کریں۔ تو محترم طلبہ و طالبات، تحریر لکھنا جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ اصل فن تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس تحریر کو بہتر بنانے لگتے ہیں، یعنی اس کی تزئین کرتے ہیں۔ تزئین کا مطلب ہے تحریر کی آرائش، ترتیب، اصلاح۔ تو اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایک خام مسودے کو معیاری، درست اور خوبصورت تحریر میں بدلا جاتا ہے۔ اچھا، مسودے اور نظر ثانی کا فرق ہے۔
اور اگر یہ آپ نے کبھی نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو فرق نہ پتہ ہو۔ جو لوگ یہ اس طرح پریکٹس کر چکے ہیں انہیں بالکل آئیڈیا ہے۔ مسودہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں جسے ہم ڈرافٹ کہتے ہیں۔ ہر اچھی تحریر کی شروعات جو ہے وہ مسودے سے ہوتی ہیں۔ یہ مسودہ یہ خیالات کا بہاؤ ہوتا ہے جس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تکرار بھی ہو سکتا ہے اور خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ابتدائی جو مسودہ ہوتا ہے اس کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں کہ اس میں خیال کی روانی ہوتی ہے، زبان و بیان میں خامی ممکن ہوتی ہے، جملے کچھ بے ترتیب ہو سکتے ہیں، بعض خیالات غیر واضح ہو سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی مسودے میں۔ خیال کی روانی ہوگی، یعنی اگر خیال کی روانی نہیں ہے تو وہ مسودہ بھی نہیں ہے، پھر وہ تو ہمارے ذہن میں یا ہمارے ابھی ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، کچھ عرصہ پہلے میرے نظر میں گزرا کہ کوئی کینیڈا میں کوئی رہتے ہیں جنہیں بڑا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اردو مین ہوں، بڑا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اردو دان۔ تو انہوں نے کہا جی میں ایک نئی صنف متعارف کروائی اردو کی۔ عرض کیا کہ کون سی صنف ہے جی؟ کہتے ہیں بس نا اس میں آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات چل رہا ہو، جو بھی خیال چل رہا ہے وہ آپ لکھ دیں، بغیر سوچے سمجھے آپ کے ذہن میں جس طرح بے ربط خیالات چل رہے ہیں آپ انہیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ کہ جی یہ نئی صنف ہے۔ اس کا کچھ نام بھی انہوں نے متعارف کروایا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بندے پہ ہوئی جس نے وہ اس اردو دان سے مجھے متعارف کروایا۔ وہ خود کو بڑا افسانہ نگار اور مصنف سمجھتا تھا۔ خیر یہ جملہ معترضہ کے طور پہ یہ چیزیں آپ سائڈ پہ کر دیں، تو یہ وہ اس کے دماغ کا پاگل پن ہے کہ ایسے بے ترتیب خیالات کو جو آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں آپ ایسی تحریر لکھ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ ایک ملغوبہ۔ تو خیر ہم واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ مسودے میں بھی خیال کی روانی ہوگی، کہ یعنی وہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر لکھا ہوگا، زبان و بیان میں خامی ممکن ہوگی اور جملے بے ترتیب ہو سکتے ہیں اور بعض خیالات جو ہے اس میں غیر واضح ہو سکتے ہیں۔ نظر ثانی کیا ہے؟ ریوائزنگ۔ نظر ثانی کا مطلب ہے خیالات کو منظم کرنا، زبان کو بہتر بنانا۔ خیالات مطلب جو ادھر ادھر کے کوئی آ گیا ہو، اس میں کوئی اضافی چیز آ گئی ہو یا کوئی چیز کم رہ گئی ہو موضوع سے، تو اس کو ترتیب دینی ہے۔ زبان کو بہتر بنانا ہے کہ پہلے آپ نے ایسے ہی رف زبان میں لکھا ہو، تھوڑی سی زبان کے الفاظ بہتر کرنے ہیں، چناؤ بہتر کرنا ہے، جملوں کو واضح اور مربوط بنانا ہے اور غیر ضروری باتیں حذف کرنی ہیں۔ یہ ہے نظر ثانی۔ یعنی مسودہ جو ہے وہ دماغ سے آتا ہے اور نظر ثانی جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے اور شعور سے ہوتی ہے۔ باقی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غلطی کیا ہوتی ہے جس کو دور کیا جاتا ہے نظر ثانی میں یا پروف ریڈنگ میں۔ تحریر کی اصلاح کے دوران 3 بنیادی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 املا کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ سب سے عام اور فوری پہچانے جانے والی غلطیاں ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے گزری ہوگی۔ تعلیم کو کچھ لوگ وہ تعلیم لکھ دیتے ہیں، کامیابی کا لفظ لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کتاب کی جگہ کتب لکھ دیتے ہیں غلط سیاق میں۔ اور اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ غلطی تو ہو جاتی، املا کی غلطی، اس کی درستگی کا کیا طریقہ ہے؟ 3 طرح کے طریقے ہیں۔ الفاظ کی لغت سے تصدیق کرنی ہے۔ نمبر 1 لغت سے تصدیق کرنی ہے۔ نمبر 2 بار بار مطالعہ کرنا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ساتھی سے پڑھوائیں، کسی سینئر سے، ایون کسی جونیئر سے بھی پڑھوا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو جو غلطی آپ لکھتے وقت آپ کو غلطی نہیں لگی، آپ ایک دفعہ پڑھیں تب بھی شاید وہ آپ کو غلطی نہ لگے، لیکن ساتھ والا پڑھے گا تو اس کا دماغ تو آپ کے دماغ سے الگ ہے نا، تو وہ لازمی اس کو نوٹ کرے گا۔ دوسری قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نحوی غلطیاں ہوتی ہیں، گرامیٹیکل ایرر۔ یہ غلطیاں زبان کے قواعد کی خلاف ورزی ہوتی ہیں۔
جیسے اب وہ پختون کوئی دوست ہو تو وہ ناراض نہ ہو، عموماً وہ نحوی غلطیاں کرتے ہیں. وہ گئی تھا، وہ گئی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم چلو، یہ غلط ہے. ہم نے ان سے کہا کہ وہ چلیں، تو یہ درست ہے. یہ قواعد کی غلطی ہے. یہ غلطیاں بھی کبھی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس میں مطابقت نہ ہو. سبجیکٹ اگر سنگولر ہے تو آبجیکٹ جو ہے وہ اپنا پلورل ہو، جمع ہو. کبھی یہ ٹینس کی غلطی ہو سکتی ہے، زمانے کی غلطی ہو سکتی ہے. کبھی جملے کی ترتیب میں خلل ہو سکتا ہے. اور تیسری قسم کی غلطیاں ہیں معنوی غلطیاں. یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب جملے کی معنویت متاثر ہو جائے، یعنی بات کا مطلب ہی غلط ہو جائے یا مبہم ہو جائے، ایسی غلطی سے. مثال کے طور پہ وہ روشنی کی طرف اندھیرے میں جا رہا تھا، یہ غیر واضح ہے. روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ. اصلاح، اس کو درست کیسے لکھا جائے؟ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہا تھا یا روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ واضح ہے. معنوی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے آپ کو سیاق و سباق کا گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے، آپ خود مطالعہ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو کسی ساتھ والے سے کروائیں. اور قاری کی سطح فہم کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. بہت سارے الفاظ قواعد کی روح سے آپ درست لکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے تو قاری کی سطح فہم کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگلا یہ بات سمجھے گا بھی یا نہیں. اس کے لیے آپ کسی سادہ جملے کا استعمال کرنے بجائے اس کے کہ وہ قواعد تو ٹھیک ہوں لیکن وہ یعنی کہ عام سطح کے، چھوٹی سطح کے قاری کو لگے گا یہ جملہ ہی غلط ہے. تو سبق کا اگلا حصہ ہے کہ ہم جملے کی ساخت میں بہتری کس طرح لا سکتے ہیں. تحریر کے جملے ہمیں پتہ ہے کہ نہ صرف درست ہونے چاہیے بلکہ ادب میں جملوں کا دلکش ہونا بھی ضروری ہے، بامعنی اور مربوط ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لیے کچھ اصول ذہن میں رکھیں. ہمیشہ چھوٹے اور واضح جملے لکھیں. اب ایک جملہ ہے، اس نے جو کام گزشتہ دنوں میں بغیر کسی مدد اور مکمل خود اعتمادی کے ساتھ محنت سے انجام دیا وہ واقعی قابل تعریف ہے. اور اب اس جملے کو میں اس طرح بولتا ہوں کہ اس نے حال ہی میں بغیر کسی مدد کے ایک اہم کام مکمل کیا، یہ واقعی قابل تعریف ہے. مطلب ایک جملہ ہے وہ 3 سطروں میں آ رہا ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے 2 جملے لکھتے ہیں، وہ 2 لائنوں میں آ جاتی ہیں. تو بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ کم الفاظ میں، مناسب الفاظ میں اور دلکش الفاظ میں اپنی بات آگے ڈیلیور کریں. نمبر 2 ہے کہ اصول جو جملے کی ساخت میں بہتری کے اصول ہیں ان میں دوسری چیز ہے فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب درست رکھیں. سبجیکٹ، آبجیکٹ اور زمانہ، فعل، اس میں آپ ترتیب درست رکھیں گے. ترتیب اردو کی یہ ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. مثال کے طور پہ علی نے خط لکھا. اب آپ پہلے فاعل کی بجائے پہلے فعل ذکر کر دیں کہ لکھا ہے خط علی نے، تو یہ کبھی بھی ایک دلکش جملہ نہیں بنے گا. ہاں ابلاغ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے اگلے کو بات سمجھ آ جائے، لیکن ادب اس چیز کا نام نہیں ہے. اسی طرح آپ مفعول کو پہلے ذکر کر دیں، خط علی نے لکھا ہے، تو یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. اس میں جملے میں وہ دلکشی نہیں ہے. اور تیسرا اصول جملے کی ساخت میں بہتری کا یہ ہے کہ آپ تکرار سے بچیں. تکرار نہیں ہونی چاہیے آپ کے جملوں میں نا. بعض لوگ بہت بڑی بڑی مشقیں حل کر رہے ہیں لیکن ایک ہی جملے کو وہ 10 دفعہ دہرا رہے ہیں. کل ابھی میں نے ایک تحریر دیکھی تو اس میں ایک اپنا تھا کہ ایک جملہ تھا
کہ اس کا رویہ بہت سخت تھا اور وہ سختی سے بات کر رہا تھا۔ اب درست یہ ہے کہ اس کا رویہ سخت تھا اور وہ تلخ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اب جو سختی ہے وہ رویے کے بارے میں ہے اور جو تلخی ہے وہ انداز کے بارے میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اس کا رویہ بہت سخت تھا اور وہ بات بھی بہت سختی سے کر رہا تھا۔ تو یہ تکرار آ گیا، اس میں سخت لفظ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو گیا۔ اور جملے کو دلکش بنانے کا چوتھا اصول یہ ہے کہ مترادفات اور تشبیہات سے جملے میں خوبصورتی لائیں آپ۔ مثال کہ وہ غصے میں تھا، یہ ایک سادہ جملہ ہے، اگر آپ اس میں دلکشی لانا چاہتے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، تو اس سے جملہ بہتر ہو گیا۔ اور حصہ چہاروں میں سبق کا کہ پروف ریڈنگ کے عملی نکات کیا ہیں۔ پروف ریڈنگ کیا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ پروف ریڈنگ کا مطلب ہے کہ تحریر کو باریک بینی سے پڑھ کر آخری بار غلطیاں درست کرنا۔ یہ تصحیح کا آخری اور نہایت اہم مرحلہ ہے۔ ہاں، اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نمبر 1، اونچی آواز سے پڑھیں، کیونکہ کان وہ غلطیاں پکڑ لیتے ہیں جو کبھی آنکھ نہیں پکڑ سکتی۔ تو اپنے ہی تحریر کو، اپنے ہی الفاظ کو، اپنے ہی لکھے ہوئے کو خود کو سنائیں، اونچی آواز سے پڑھیں۔ نمبر 2، ایک بار میں ایک چیز پہ توجہ دینی ہے۔ مطلب آپ نے کوئی تحریر لکھی اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو پہلے ٹائم آپ صرف املا پہ توجہ دیں اور پوری تحریر پڑھیں کہ املا کی کوئی غلطی تو نہیں۔ دوسری بار آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ توجہ دیں کہ اس میں کوئی نحوی غلطی تو نہیں، قواعد کی غلطی تو نہیں۔ تیسری بار آپ توجہ دے رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی معنوی غلطی تو نہیں۔ چوتھی دفعہ آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ اس کے جملوں میں کوئی روانی اور دلکشی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ تو ایک وقت میں ایک ہی چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ اسے پڑھیں۔ اور تیسرا عملی طریقہ یہ ہے کہ وقفہ لے کے پھر دوبارہ پڑھیں۔ یہ بات بھی میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ تحریر مکمل کرنے کے بعد فوری طور پہ پروف ریڈنگ نہیں کرنی۔ فوری طور پہ آپ کا ذہن آپ کو یہ کہے گا کہ یہ تو صحیح ہے، اسے ٹائم دیں، 2 دن، 3 دن، 1 دن، وہ ہر بندے کے لحاظ سے مختلف ہے کہ ایک بندے کا دماغ کس طرح کا ہے، تو وہ آپ کا جو بھی کوئی عادت بنائیں۔ اور نمبر 4، کسی دوسرے شخص سے پڑھوائیں، یعنی دوسری نظر اکثر وہ خامی دیکھ لیتی ہے جو آپ کی نظر سے رہ جاتی ہے، یہ چیز بھی پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ اور نمبر 5 ہے چھپی ہوئی پرنٹ کا مطالعہ کریں۔ بعض اوقات اسکرین پہ غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو صحافی لوگ ہیں نا، یہ ان کی جو فائنل پروف ریڈنگ ہوتی ہے وہ ان کو لکھے ہوئے کاغذ دیے جاتے ہیں جن کے اوپر یہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آج اسکرین کا دور ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے، خبر آ بھی اسکرین پہ رہی ہے، جا بھی اسکرین پہ رہی ہے، اخبار بھی ڈیجیٹل ہو رہے ہیں، اندر ہی اندر پڑھے جاتے ہیں، لیکن فائنل پروف ریڈنگ ان کی بھی کاغذوں کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اسکرین پہ وہ غلطی نظر انداز ہو جاتی ہے جو کاغذ پہ نظر آتی ہے۔ تو محترم طلبہ و طالبات، لکھنا صرف خیالات کی ترسیل نہیں ہے، ایک فن ہے، اور اس فن کی تکمیل ترتیب، تدوین اور تصحیح سے ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی اچھے لکھاری بننا چاہتے ہیں تو صرف تخلیق پر اکتفا نہ کریں، اصلاح کو بھی اپنا شعار بنائیں۔ تحریر لکھیں تو بار بار پڑھیں، بہتر کریں، حذف کریں، اضافہ کریں، آخر میں پروف ریڈنگ سے اسے نکھاریں۔ یہی اصل تحریر ہے اور یہی تخلیقی سلیقہ ہے۔ باقی آج بھی مشق ہے، تو لیکن آج کی مشق بہت ہی آسان ہے۔ اس مشق کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1، آپ کو ایک چھوٹا سا پیراگراف میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ریٹن میں، آپ نے اس میں سے اس کو درست کر کے لکھنا ہے، جامع اور خوبصورت انداز میں اس کی تدوین کرنی ہے، تسہیل و تزیین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تسہیل و تزیین کا جو میں نے پیچھے بتایا وہ کرنی ہے آپ نے، یعنی 3 لائنوں کو آپ کوئی 5 لائنوں تک
اپنے الفاظ، اپنے انداز اور مزید بہتری اور جامعیت سے لکھیں گے۔ اور سرگرمی کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہی کسی لکھی ہوئی پرانی تحریر، پرانی سے مطلب یہ ہے کہ ابھی جو 2-3 دن 4 دن پہلے لکھی ہے، وہ پرانے والی نہیں، تو اس کی آپ نے بہتری لانی، یعنی یہ بہتری لانی ہے کہ املا کی غلطیاں درست کرنی ہیں، نحوی غلطیاں درست کرنی ہیں، اور جملے کی ساخت کو بہتر کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کو، کوئی بھی تحریر ہو جو آپ نے حالیہ لکھی ہو، ان 3 چیزوں کو بہتر کر کے آپ نے لکھنا ہے، تو یہ آپ کی ہوگی عملی مشق۔ تو اگلے سبق تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔